بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم غشاوة ولهم أبصارهم مدخرة ولهم عذاب عظيم ومن الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال وإنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما للتجزين فسن عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذا لقوا الذين آمنوا وقالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا نتفركين سنكمان فمهايد نحن مستهزئون الوزائدين بهم محن بل بهم يستهزئ بهم ويمدهم دهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاء تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون أو
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم داف من الصواعق احذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا أظلم عليهم مشيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بهم بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير كما يواك داكين قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلقا الإنسان علماه البيان الشمس القمر وبحسبان والنجم والشجر سجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط لا تخسروا الميزان بأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار آلاء ربكما تكذبان مرجى البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبان خرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن النبي إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين أي آلاء ربكما تكذبان إلى الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضغاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف زريع عبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين نقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم
للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها وجون سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال وبلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما إلا في ضلال كبير وقالوا وكنا نسمع أو نعقل ما كنا في صحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلول لا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا عتو ونفور أفمن يمشين مكي باع على وجهه أهدى أمني امشي سوي على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ها الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العيد لمعند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر جاؤ کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ پیغام یہاں الفاظ لمحہ یوں ہی تمہارے سامنے نہیں آیا، شاید تم ابھی تک نہیں جانتے، مگر اللہ کی قدرت نے تمہیں اس وقت اس جگہ ایک خاص مقصد کے لیے روکا ہے۔ اس پیغام کو آخری تک مت سنو اگر تم تیار نہیں ہو اس دروازے کو کھولنے کے لیے جو تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، لیکن اگر تم سب مجھ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں ان سب کچھ اچانک کیوں بدلنے والا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگلے کچھ لمحوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا راز بتانے والا ہے جو صرف اس کے چنے بندوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب تم ان میں سے ایک ہو، کیا تم محسوس کر رہے ہو کہ حال ہی میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے؟ کبھی بے وجہ بے چینی سی چھا جاتی ہے، کبھی کسی کے آنے کا احساس ہو اس کے آس پاس کی کائنات کو بدل دیتا ہے، اور یہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاید تم نے کہو حال ہی میں تمہارے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے، کچھ ایسے خواب آئے جو غیر معمولی تھے، کچھ ایسے خیالات دل میں آئے جو جیسے کہیں سے اتر کر تمہارے ذہن میں گونجن لگے۔ یہ کوئی سادھارن خیالات نہیں ہے، اس قدرتی طاقت کی نشانیاں ہیں جو تمہارے قریب آ رہی ہے۔ شاید تمہیں حیرت ہو، مگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر روز نشانیاں دیتا ہے، لیکن ہر کوئی ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پا۔ تم ان مومنوں میں سے ہو جن کے دل میں وہ روشنی ہے، وہ جذبہ ہے، وہ نور ہے جو ان باریک نشانیوں کو پکڑ سکتا ہے، اور جب تم ایسا کرتے ہو تو تم ایک گہرے روحانی سفر پر قدم رکھتے ہو، وہ سفر جو تمہیں تمہاری اصلیت سے ملاتا ہے، تمہارے رب کی بارگاہ سے جوڑتا ہے۔ یہ پیغام تمہیں اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ اب وقت آ چکا ہے۔ جو انقلاب تمہاری زندگی میں آنے والا ہے وہ کوئی معمولی نہیں، وہ تمہاری پوری حقیقت کو پلٹ دے گا۔
जो तुमने अपने लिए कभी मांगा, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वह सब अब तुम्हारे और करीब आ रहा है। मगर एक बात याद रखो, जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती सी लगती है। जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है, वैसे ही इंकलाब से पहले एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम ये बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ हो रहा है वह सब उसकी एक बड़ी तदबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। कभी कभी तुम सोचते होंगे कि बार बार चीजें क्यों बिगड़ जाती हैं। जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक क्यों रुक जाता है। मगर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। जब अल्लाह कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह इशारों में, निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत के मानी में, कभी किसी अनजान की बातों में, और कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में, या कभी इस पैगाम जैसे जरिए से। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए एक रूहानी बातचीत है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है सुकून इख्तियार करो। अपने दिल में झांक कर देखो। उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार उभर रहे हैं। उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार सामने आते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की हिदायत के साथ मिलकर तुम्हें राह दिखा रहा है। जिन सवालों का जवाब तुम ढूंढ रहे हो वे जवाब तुम्हारी अंदर छिपे हैं, और यह पैगाम उस जवाब की पहली झलक है। अल्लाह की तदबीर अब तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है। अब उसकी मर्जी सक्रिय हो चुकी है। कोई इससे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी मौजूदा समझ से परे होंगे। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, अचानक वापस आ जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। होता है तुम थोड़ा परेशान हो, किस कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, मगर डरना नहीं। यही अल्लाह की जो तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वे मामूली नहीं। कभी बेवजह रंजो गम छा जाएगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें थाम लिया, कभी अपने ही कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ताला सिर्फ निशानियां नहीं देगा, खल देगा। वह तुम्हारे पुरों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारी रूह के पिछले बोझ को हल्का करेगा, और तुम्हारे चारों ओर ताकत तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारे ख्यालात में अब इंकलाब आएगा। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब उनसे रुचि खत्म हो जाएगी। तुम्हारा जहन अब तुम्हारे मकसद की ओर खींचेगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले किसी और की दुआओं का जवाब दिया था। तुमने बिना शर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों के दिलों में भी रूहानी जागरूकता पैदा कर सके। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक जत्था है जो तुम्हारे ख्यालात को सुन रहा है, तुम्हारी हिफाजत में लगा है, और हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारे रास्ते में थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर खींच चलाएगा। मगर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से तुम जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, जो बोलोगे वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और भी सजग रहना है। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी है। हर रोज खुद से यह वादा करना है, मैं जो बोलूं उसमें नूर हो, मैं जो सोचूं उसमें मोहब्बत हो, मैं जो मांगू उसमें भलाई हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रूहानी राह पर चलने का जिसकी शुरुआत आज इस पैगाम से हुई है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं था, यह अल्लाह का वह खास संदेश था जो सिर्फ उन बंदों तक पहुंचता है जिन्हें उसने अपना नायब चुना है। अब जब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है, समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह गैबी ताकत तुम्हारे बिल्कुल करीब, बस एक कदम दूर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है और हर रोज उस निशानी के लिए जागरूक रहना है।
اگر دل سے محسوس ہو رہا ہے کہ الفاظ تمہارے لیے ہے تو اسے اپنے کمتر رکھو، اسے بیچ میں مت چھوڑو، کیوں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے قریب آیا ہے۔ اللہ کا کبھی بے وجہ کوئی نشانی نہیں بھیجتا۔ اگر آج یہ پیغام تم تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم چنے گئے ہو۔ یہ تمہارے لیے اللہ کی اور سے ایک سیدھا سندیش ہے، اس رب کی اور سے جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری سن رہا ہے اور تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو محسوس کر رہا ہے۔ کئی بار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں سب کچھ ٹھرسا جاتا ہے، جہاں ہم اپنی راہ کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، جہاں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کیا سچ مچ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، کیا سچ مچ معجزے ہوتے ہیں۔ آج کا دن وہی موڑ ہے۔ اگر تمہاری روح نے اس پیغام کو محسوس کیا ہے، اگر تمہارا دل بے وجہ دھڑک اٹھا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں پکار لیا ہے۔ تمہاری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ جو بدلاؤ تم نے اتنی شدت سے مانگا، جو دعائیں تم نے الفاظ کے کی، جو خواہشیں تم نے ڈر کی وجہ سے چھپا لی تھی، وہ سب اب تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تم نے بہت کچھ سہ لیا، اب تمہاری باری ہے پانے کی۔ تمہاری زندگی کی سب سے اندھیری رات اس صبح سے ٹھیک پہلے ہوتی ہے جب نور آنے والا ہوتا ہے۔ جو مشکلات، پریشانیاں یا تنہائی تم محسوس کر رہے ہو، وہ سب اب تمہارے دل سے نکلنے والی ہیں۔ اگلے 28 گھنٹوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تمہاری زندگی کی دھارا کو بدل دے گا۔ اللہ تمہیں روحانی، ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کر رہا ہے۔ جو راہ تم نے چنی وہ اللہ کی رحمت سے سیدھی ہو رہی ہے۔ جن دروازوں کو تم کھٹکھاتے کھٹکھاتے تھک گئے تھے، وہ اب خود بخود کھلنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں نظر انداز کیا، جن حالات نے تمہیں روکا، جن ناکامیوں نے تمہیں ہلایا، وہی اب تمہاری زندگی کی کہانی کو ایک مثال میں بدل دیں گے۔ مگر تمہاری روح کی پوترتا ہی وحقت ہے جو تمہارے لیے راستے کھولتی ہے۔ تم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تم نے ہمیشہ خود سے زیادہ دوسروں کا خیال کیا، تم نے وہ سب کیا جو ایک سچے مومن کو کرنا چاہیے، اور اب وہ ساری نے کیا مل کر ایک چمکتا ہوا نور بن گئی ہیں جو تمہاری زندگی کو منور کرنے والی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے۔ تم آزمائے گئے ہو، امتحان پر امتحان دیے ہیں تم نے، تم تھک گئے ہو، ٹوٹے ہوئے تم رکے نہیں، ہر بار اٹھ کھڑے ہوئے۔ چاہے دولت نے تمہیں گرایا ہو، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہی دیکھتا ہے تمہارا نہ رکنا، تمہارا یقین اب بک ہے۔ اس یقین کو پھلتے پھولتے دیکھنے کا وہ رشتہ جو تمہیں پریشان کر رہا تھا اب صاف ہو جائے گا۔ آیا تو وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گا، یا اللہ تمہاری روح کے مطابق کوئی اور بھیجے گا۔ وہ موقع، وہ شوہت جس کے لیے تم آتوں کو جاگے اب تمہارے قدموں میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اگر تم انہیں ابھی اسی لمحے اپنے دل سے نکال دو گے تو یقین مانو کل کی صبح بالکل الگ ہوگی۔ اب سے تمہیں صرف ایک وعدہ کرنا ہے، تم اپنے اندر کی طاقت کو پہچانو گے، تم اپنی روح کی آواز کو دبنے نہیں دو گے، کیونکہ اللہ کی ساری قدرت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنی روح کی پکار کو سنتا ہے۔ تمہاری روح بار بار کھڑی ہے، تیار ہو جاؤ، کچھ اب بڑا ہونے والا ہے۔ یہ پیغام چابی ہے جو اس دروازے کو کھولنے آیا ہے۔ اسے محسوس کرو، اسے اپنے دل میں بساؤ اور خود سے کہو میں اس کے لائق ہوں۔ تم اللہ کے پیارے بندے ہو۔ یہ پیغام وہ سب لایا ہے جو تم نے مانگا۔ جو خواب تم نے دیکھے، اللہ اب انہیں ایک تدبیر میں بدل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں تم دیکھو گے کہ کیسے ایک کے بعد ایک اتفاق، ایک کے بعد ایک موقع اور ایک کے بعد ایک معجزے تمہاری زندگی میں اترتے چلے جائیں گے۔ ہر دن، ہر لمحہ تمہیں ایک نئی راہ دے گا اور تم خود محسوس کرو گے، ہاں یہی وہ وقت ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا۔ کھلی رکھو، اپنے دل کو سکون میں رکھو اور اپنی روح کو تیار رکھو، کیونکہ اگلے ریستوں سے گھنٹوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اللہ نے تمہاری اتفاق نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی اور سے تمہارے لیے بھیجا گیا ایک روحانی پیغام ہوگا۔ اگر اس پیغام کو سنتے وقت تمہاری آنکھیں نم ہو گئی یا تمہارے ذہن میں ہلچل سی مچی، تو سمجھ لو یہ پیغام صرف تمہارے لیے تھا، اور اب تمہاری زندگی ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اس کی رحمت تمہیں ہر قدم پر ہدایت دے گی۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نور کی طرف بلاتا ہے تو وہ پہلے اس کے دل میں صبر کا پھول کھلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم لگے کہ دعاؤں کا اثر دیر سے آتا ہے، مگر یقین مانو ہر دعا آسمان پر درج ہو چکی ہے۔ کوئی بھی آنسو جو تم نے اللہ کے سامنے کر لوٹنے والے ہیں میرے یارے بھائی اور بہنوں۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہوں گے کہ تمہاری آواز شاید آسمان تک نہیں پہنچ رہی، مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی رجا سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ہر دھڑکن، ہر آہ، ہر پکار سیدھے اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم اس رحمت کو تھامنے کے لیے تیار ہو؟
کیونکہ آنے والا وقت تمہاری امتحان کی گھڑیاں نہیں لائے گا بلکہ تمہاری محنت اور صبر کا پھل لائے گا۔ جو بھی مشکلیں تم نے اب تک سہی وہ ہے تمہارے صبر کا ثبوت تھی، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب انعام ملے گا۔ آنے والے دنوں میں تمہیں ایسے موقع ملیں گے جنہیں دیکھ کر تمہاری روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ سب صرف اللہ کی تدبیر سے ہوا ہے۔ کوئی دروازہ اچانک کھل جائے گا، کوئی انسان اچانک مددگار بن جائے گا، کوئی راہ اچانک آسان ہو جائے گی۔ یہ سب اللہ کی رحمت کے نشان ہے، مگر میرے پیارے مسلمانوں صرف رحمت پر اترانا مت بلکہ شکر گزار رہنا۔ ہر نماز کے بعد سجدے میں گر کر اسر بکا شکر ادا کرنا، کیونکہ شکر کرنے والوں پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا، تمہیں دوسروں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بننا ہے۔ جیسے اللہ نے تمہیں چنا ویسے ہی تمہیں دوسروں کی مدد کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اگر تم کسی روتے ہوئے کو مسکان دے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی تنہا کو سہارا دے دو، تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کی راہ میں سب سے بڑی عبادت کر لی۔ تمہاری روح اب اس سفر پر ہے جہاں صرف نیک عمل، محبت اور یقین تمہارا اصلی سامان ہے۔ باقی سب چیزیں، مال، دولت، شہرت صرف آزمائش ہے۔ اگر تم ان پر غرور کرو گے تو اللہ انہیں لے بھی سکتا ہے، مگر اگر انہیں رحمت سمجھ کر دوسروں میں بانٹو گے تو اللہ انہیں اور بڑھا دے گا۔ اور سنو آنے والے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دوستوں ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا